جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغاں ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے، کچھ لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہہ خانوں میں چلا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں، اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو۔ وہ روس البلاد، وہ شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھی، اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا، اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا۔ یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے۔ تم اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر۔ اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے۔ اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے۔ اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، اسلام توانائی کا نام ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں، اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ، ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت۔ تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر پر عمل شروع ہوا۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھ لیں۔ معتزلہ، اندیہ، ادریہ، لا ادریہ، اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں، مرجیہ، جتنے بھی ہوئے ہیں، ان کی جو بحثیں ہیں، علم کلام کی کتابیں، اگر علماء یہاں موجود ہیں طلباء، وہ جانتے ہیں ہماری شرح عقائد نصفیہ، شرح مقاصد وغیرہ، یا جتنی بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں، ان میں یہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر۔ حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے، اس پر معتزلہ کے ساتھ بحث ہوئی۔ جبر و قدر کے مسئلے پر بحث ہوئی، اور دیگر مسائل پہ بحثیں ہوتی رہی۔ وہ مسائل ایسے تھے، اور یہ اختلافات امت میں پیدا ہوتے، بعد میں اختلافات پاٹ بھی دیے جاتے، اور وہ ملتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ وجود مٹ جاتے جو اختلاف لے کر آئے ہوتے۔ آج معتزلہ کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ایک زمانہ تھا باقاعدہ 3 حکمران، بنو عباسیہ کے دور کے 3 حکمران ان کے زیر اثر رہے، حکومت وقت پر بھی اثر تھا ان کا۔ کچھ لوگ اتنے غنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں بھی دبتی ہیں ان سے، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ 3 خلافتیں باقاعدہ معتزلہ کے زیر اثر رہی ہیں، جو اتنے پاورفل تھے، آج ان کا نام بھی کئی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا، چونکہ وہ ان مسائل پہ آئے تھے، ان چیزوں پہ آئے تھے کہ بعد میں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو گیا، اور وہ امت کھڑی ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ایسے مسئلے میں الجھا دیا جائے جن سے ان کے سینے سے ایمان کی حرارت چھین لی جائے۔
تو ان مسائل پر پھر بات نہیں چھڑی. آپ تاریخ پڑھ لیں, سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی, مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں. اب تو وہ چھپ کے جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں, بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب. آپ سب اس کو پڑھیں تفصیل سے. میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکالا جائے. اور اگر آپ کی توجہ ہو, میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا, میں صراحت سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں. بلاغت کا اصول ہے الکنایۃ ابلغ من الصریح, جو کنایا ہوتا ہے وہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنے بر صغیر پاک و ہند میں, تو سب سے پہلا فتنہ آپ ڈھونڈے, تاریخ میں پڑھیں, آپ بھی تو پڑھیں نہ, دیکھیں کہ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا. یہ خاکی آج نہیں تراشے گئے. سب سے پہلے جبہ و دستار والے ایک شخص کو خریدا گیا اور اس نے فتویٰ دیا, خدا تو اتنی شان کا مالک ہے, اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. یہ اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں, یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی بات ہے. یہ بات کہی گئی اور پھر کون اٹھا شخص کے مقابلے میں؟ علامہ فضل حق خیر آبادی. انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر, اور اس میں ثابت کیا کہ دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کتاب کی تصویب اور تائید کی علامہ اقبال نے, اور اقبال نے تائید میں شعر لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا مجھ سا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے. اب وہ جدید دور کے اندر وہ خاکوں کی صورت میں آ گیا, اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو, حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی. علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا, اور اس خط میں لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیے جا رہے. عہد ما ماراز ما بیگانہ کر, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. اقبال نے کہا ہمارا عہد ہم سے ظلم کر رہا ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آج کی اس محفل میلاد میں وہ 3 نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مختصراً, چونکہ گرمی کی شدت ہے, میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا ہوں, لیکن میں صرف آپ کی توجہ, میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی, لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنیں بھی, اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں. ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی ہیں. کل لبیک یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے خوش, میں اہل گجرات سے گوڈے گوڈے خوش ہوں. میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا, کوئی جلسہ ہوتا, تو ہر حلقے سے 20-20, 25-25, 30-30 گاڑیاں آتی. لیکن گجرات سے ذرا میرے لیے مسئلہ ہوتا, تو خیر آج انہوں نے سارا قرض اتار دیا. میں خیر 100 کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئی, اور بڑے بانکپن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ. اور الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارچ تھا. الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کوریج نہیں دی ہے, اس لیے کہ اگر ہم ٹماٹروں کے ریٹ پہ جلوس نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے, اگر ہم گیس کے لیے نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے ہمیں. یہ ہم نام محمد کے لیے نکالا, اور 97% میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے. اس لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں, ہمیں پہلے توقع یہ تھی, ان سے یہی ہمیں توقع تھی. لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ 10 کلومیٹر پر انسانوں کا انبوہ ہی نظر آ رہا تھا, آپ اس کی تصویریں ہیں, نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاہ کے رسول حضور کے نام پہ میدان میں نکلتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی. ہم نے آگے بڑھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ, اور 125 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ درود و سلام سے مہکتا رہا, تو ہم نے اگلی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کا, اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے, تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر 3 تجویزیں دی تھی, ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے. اس کا حل, اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں. سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے.
یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا۔ میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے۔ میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ، اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی۔ ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا، اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے۔ اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں، تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے۔ اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو۔ تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی، لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے۔ تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا، تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ نعت خواں میں وہ روپ نظر آیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے۔ اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا۔ اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ۔ یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سب سے پہلا طریقہ، اقبال حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ۔ کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی؟ جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ اور ایک اور بات کر جاؤں، درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے۔ آج 73-72 فرقے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر۔ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو، ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو، اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا، سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا۔ اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منہ بھی لے۔ اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے۔ بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا، اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو میرے امام نے کیا کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یہ حق کی علامت ہے
اس لیے اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ. پہلا کام. اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. دوسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ. میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے، اولاد کے بالغ ہونے سے قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے. آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں. آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے. پورے سال کے اندر 15 صفحوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا. آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں. حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ازبر کروا دیں. اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغاں کے طور پہ انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں. کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. اللہ جزا دے. چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ ذمہ نہیں ہوتا. اس نے واقعات لکھنے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا، دیانت سے لکھ دیا. لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے، جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے، اس کا پیار پیدا ہو جائے. تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے. اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی، نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک، ہر شے میں روشنی ہی روشنی. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی. تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے چھوڑ دیا. حضور نے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے، کبھی یا روحی کہتے، کبھی یا حمیرہ کہتے، بلکہ اتنے پیار کا عالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے. فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا. یار جب غمخوار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا. تو کہا واہ راسی، ہائے میرا سر گیا. غمخوار کے سامنے دکھ رکھ دیے، ساری گٹھڑی کھول دی. تو غمخوار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا يَا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے، یہ میرے سر میں درد ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے. تو اپنی زندگی، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے. تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھاتے ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلاں باغ میں. باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا. کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ کنارے جاؤ بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟
فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا, اور تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو, اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا, کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارے. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا, یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا, اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا. یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی, بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا, بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے. بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا, تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا, اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا, اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا. میں ابھی 2 ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا, تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان, تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیے. اس کا دل نرم ہوا, تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے, تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر, گفتگو سننے لگا. تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی سیرت کا عنوان تھا, تو میں نے یہ واقعہ سنایا. میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر دو. تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی سیرت میں اتنی چمک ہے, اتنی روشنی ہے, اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کریں نا تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرو, اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تیسری بات, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے. یہ اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا کہ یہ اچھے لگیں, بھلے لگیں, طبیعت کو بھا جائیں. حسن جہاں بھی ہوگا, جس روپ میں بھی ہوگا, وہ متاثر کرے گا. وہ کاکل دراز میں ہو, وہ لب و رخسار میں ہو, وہ قد رانا میں ہو, وہ غزالی آنکھوں میں ہو, وہ تیر جیسی مشگاں میں ہو, وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہو, وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو, بہتی ندیوں میں ہو, کوئل کے لہجے میں ہو, معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو. جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا. اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے, تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے, جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے. اس حسینہ ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں. تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو. اس عنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گی. صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ. 110 ہجری میں وصال ہوا ہے. حضور کا وصال ہوا 11 ہجری کے اوائل میں, اور ان کا وصال ہوا 110 ہجری میں. تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد زندہ رہے. آخری وقت ہے ان کا, آخری سال جو تھا ان کا, حج کا موسم تھا, تو وہ وہاں آگے ہجوم میں اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو, صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا. اللہ اکبر. پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا. یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے, اور میں اندر سے کہتا تھا تو بہت چھوٹا شخص ہے, تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے. تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے. یار 14 صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکما شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں. تو یار مجھے بتاؤ, جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو.
اقبال نے کہا تھا نا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، وہ بڑے کمال درجے کے کاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، مولانا ظفر علی خان اس زمانے میں زمیندار اخبار نکالتے تھے، تو اس کی شاد سرخیاں وہ لکھتے تھے، کوئی زمانہ لکھتے رہے، تو وہ کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں۔ تو جو مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے، وہ فخر کیوں نہ کرے۔ کہا لوگو آؤ، اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا، یہ سارے انتظام بعد میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ تذکرہ چھڑا ہے حضور کے حسن کا، اور حسن ایسا ہے، پہلے اس پر انہماک کی ایک بات سن لیں یار۔ چہرہ حضور کا تو چہرہ رہا نا۔ ایک صحابی ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں، تو ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ حضور اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی، لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی، جمال کی، کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں۔ تو کہتی لوگوں میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھے ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبعہ، کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی۔ یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن محو کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشہ ہی نہیں اترتا، اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا لوگو سنو، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ لوگ ہجوم کر کے جمع ہوئے، حج کا موسم تھا، حج کے مسائل پوچھے ہوں گے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے، زندگی میں پہلی بار گیا ہے، اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے۔ عید کے موقع پہ ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد آئی ہے۔ تو حج کے ایام میں یہ ہوتا ہے، ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے۔ تو ایک صحابی مل گیا ہے، تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا، منا میں کیسے گئے، عرفہ میں قیام کیسے کیا، حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے کیا، رمی جمال کیسے کیا۔ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں میں ماں ذات کے ڈورے کیسے تھے، زلفیں کیسی تھی، حامیم کے کنڈل کیسے تھے، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے، وصاف بن جائیں حضور کے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا نا میں ہر دل عزیز بن جاؤں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نسخہ بتا رہا ہوں، وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں توازن تھا۔ 3 لفظوں میں حضور کا متوازن، سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے، سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے، سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، کلائیاں حضور کے مبارک، کندھے مبارک، حضور کے بازو سب برابر تھے، اور جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے۔
کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے، چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں نکھرا ہوا رنگ، ابیض اللون چمکدار رنگ، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا، کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں، جمال یوسفی میٹھا تھا، زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی، اور حضور کا حسن نمکین تھا، نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہی سوال پوچھا، حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، اور آپ نے خود کہا ہے انا املا ہو واقعی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا، لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ قتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے، خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے، تو کہا میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے۔ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان۔ اور حضرت حسان کون ہے؟ شاعر۔ اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا، دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رکھے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے، یہ تضاد کا شعر ہے، صنعت تضاد کا، اور میں اہل ادب میں یہ بات کی ہے۔ عام مجمع میں بات کرنا اور بات ہے، اہل سخن میں بات کرنا اور بات ہے۔ میں نے اہل سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کے غالب اقبال تک تقریباً شعراء کو چلو پڑھا نہیں تو چکھا ضرور ہے، میں نے پورے اردو ادب کے ذخیرے میں اردو میں تضاد کا ایسا دوسرا شعر نہیں دیکھا۔ تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے، دوسرے مصرے میں اس کی ضد لاتا ہے۔ اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے، اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے، تضاد لاتا ہے۔ یہاں بھی تضاد ہے، اور ایک تضاد نہیں، دو تضاد نہیں، تین تضاد نہیں۔ ذرا حسن دیکھیں شعر کا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف صرف نام ہے۔ وہ حسن حضرت یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا، اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، ادھر انگلیاں ادھر سر، اور پھر آگے بڑھیں، ادھر کٹیں ماضی کی بات ہے، کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے، اور ادھر کٹی اہل علم کے لیے لازم ہے، کٹی ارادہ نہیں تھا، بے اختیاری میں کٹ گئی، ادھر کٹاتے ہیں قصد پایا جاتا ہے۔ سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ این عشق دی رمز انوکھی ربا، تینوں نین ملا کے لٹ لیندا، لوکی دشمن بن کے لٹ لیندے۔